ناظرین، ہمراہی ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، کہانی مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں غازی اب کسی بھی صورت مریم سے اس کا ریسٹورنٹ اور زمین خریدنا چاہتا ہے، لیکن مریم کسی بھی قیمت پر اپنی زمین بیچنے کو تیار نہیں ہے، تو غازی اس کے لیے اب کوئی اور حربہ استعمال کرنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایلف جو اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے غازی کے پاس پہنچنے والی ہے، کیا غازی یہ جان پائے گا کہ ایلف مریم کی بیٹی ہے اور وہ ایلف کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کرے گا یا نہیں؟ اور دوسری طرف سیحان کیا ایلف کو اپنے ہی باپ کے غیظ و غضب سے بچا پائے گا یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ فی الحال تو ناظرین، سب سے اہم اور فنی بات یہ ہے کہ مریم جو سیحان کی بہترین دوست دکھائی گئی ہے کہ دونوں آپس میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں نے ہی اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ بہرحال غازی جب مریم کو تھریٹ کرنے آتا ہے تو آخر مریم کو یہ بات پتہ کیوں نہیں چلی کہ غازی سیحان کا باپ ہے؟ سیحان جو اپنے گھر کی ہر بات مریم کے ساتھ شیئر کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے باپ کے ساتھ اسے جو گلے ہیں وہ بھی مریم کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ سیحان نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرے باپ کا نام غازی یوسف ہے، جبکہ دوسری طرف مریم کا بھی یہی حال ہے؟ یعنی وہ سیحان کی اتنی اچھی دوست ہے کہ اس کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ڈسکس کرتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ میری ایک عدد بیٹی بھی ہے جس کا نام ایلف ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم کو سب پتہ ہو، لیکن وہ جان بوجھ کے سیحان کے سامنے انجان بنتی ہو اور انجوائے کرتی ہو سیحان جس طرح سے مریم کی بیٹی ایلف کی برائیاں کرتا ہے۔ خیر، فی الحال تو ہم بات کریں گے کہ لالا اور غازی یوسف جس طرح سے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور لالا غازی سے کہتا ہے کہ جو کھیل تم نے شروع کیا ہے اس کا انجام میں ہی کروں گا، جبکہ غازی یوسف لالا کو جواب دیتا ہے کہ میں کھیل نہیں کھیلتا، کیونکہ جو میرے ساتھ کھیلتا ہے وہ خود ہی مہرا بن جاتا ہے۔ دراصل غازی اور لالا کے درمیان جھگڑا سارا زمین کا ہے۔ وہ زمین جو لالا خود اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، غازی یوسف نے بڑی چالاکی سے ساری زمین اپنے نام لگوا لی ہے، جبکہ اب زمین کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے جسے غازی یوسف کسی بھی صورت خریدنا چاہتا ہے، اور لالا بھی وہ زمین اپنے نام لگوانا چاہتا ہے۔ اب دونوں کے اس جھگڑے میں پسنے والی ہے بیچاری مریم، جو اپنی زمین کسی صورت بیچنا نہیں چاہتی، حتیٰ کہ غازی یوسف مریم کو بلینک چیک دیتا ہے، منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے، لیکن مریم جب وہ چیک پھاڑ کے غازی یوسف کے منہ پہ مارتی ہے تو غازی یوسف اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اس زمین کو کسی اور طرح سے حاصل کرنا ہوگا، اور اب غازی یوسف اپنے خاص بندے کے ذمہ لگاتا ہے کہ مریم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے دو، اور یہ بھی کہ مریم کا ویک پوائنٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مریم کا ویک پوائنٹ اس کی بیٹی ایلف ہے، لیکن غازی یوسف یہ نہیں جانتا کہ مریم کا یہ ویک پوائنٹ آگے چل کے اس کے اپنے بیٹے سیحان کا ویک پوائنٹ بھی بننے والا ہے۔ فی الحال تو غازی یوسف سیحان کی وجہ سے بہت پریشان ہے، جس طرح سے سیحان چیریٹی کرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ غازی یوسف کو اپنے بیٹے کی یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں تم جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو، ان لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھو تو بہتر ہے، جبکہ سیحان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو مجھے دھوکے باز اور گنڈا سمجھتے ہیں۔ اس پر غازی یوسف حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی میں اتنی جرأت کہ غازی یوسف کے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچے، جس پر سیحان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہے ایک پاگل سی لڑکی، اور یہاں پر غازی یوسف کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا بیٹا کسی لڑکی کو دل دے چکا ہے۔ سیحان دراصل ایلف کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال دوسری طرف ایلف ہے جو مسلسل سیحان سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور اپنی کمپنسیشن کا کہتی ہے، لیکن سیحان جو ایلف کو ٹیز کر کے خوش ہوتا ہے اسے وہی جواب دیتا ہے کہ قیامت تک اگر اپنی چیزیں واپس لے سکتی ہو مجھ سے تو لے کے دکھاؤ۔ اب ایلف کو بھی شدید غصہ آتا ہے، سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے، لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایلف پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکی ہے کہ پولیس سیحان سے کتنی خوف زدہ ہے۔ جب ایلف اور سیحان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایلف نے کتنی بار تو پولیس آفیسر سے کہا تھا کہ آپ اسے اریسٹ کریں،
لیکن پولیس آفیسرز نے اریسٹ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو اب کس امید پر ایلف دوبارہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی سیحان کے خلاف رپورٹ لکھوانے؟ خیر جی، اب ایلف جب پولیس آفیسر کو سیحان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا کہتی ہے تو پولیس آفیسر ڈائریکٹ غازی یوسف کو کال ملا دیتا ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو سیحان صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹوانا چاہتی ہے۔ غازی یوسف پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ میری اس لڑکی سے بات کرواؤ، اور پھر ایلف سے کہتا ہے کہ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، میں آپ کا نقصان پورا کرنے کو تیار ہوں، آپ کو ایف آئی آر درج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈیٹیلز بتائیں کہ آپ کا کیا نقصان ہوا ہے۔ تو ایلف اپنی نقصان کی تمام ڈیٹیلز سیحان کے باپ غازی یوسف کو بتانا شروع کر دیتی ہے کہ کس طرح آپ کے بیٹے نے پہلے میری گاڑی کو ٹکر مار کے اس کا نقصان کیا اور پھر اپنے گنڈے بھیج کے مجھ سے میری چیزیں چھینی۔ اب اپنی چیزوں کی تفصیل کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نقصان کی اماؤنٹ بھی بتاتی ہے، تو اس پر سیحان کا باپ غازی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہ لڑکی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ سیحان نے کسی کا اتنا سا نقصان کیا ہو اور اس کی بھرپائی نہ کرے، کیونکہ غازی یوسف تو سیحان کو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ وہ تو کسی کا نقصان کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ خیر جی، پولیس اسٹیشن سے ایلف سیدھی غازی یوسف کے پاس پہنچ جاتی ہے اپنے پیسے لینے کے لیے، جبکہ غازی یوسف اپنے بیٹے سیحان کو میسج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح ایک لڑکی پولیس اسٹیشن اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے پہنچی ہوئی تھی، اور اگر غازی یوسف نہ رکواتا تو سیحان کے خلاف اب تک ایف آئی آر کٹ چکی ہوتی، جس کی وجہ سے سیحان کی ساکھ کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا تھا۔ سیحان کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو جناب وہ یہ بات ڈسکس کرنے سیدھا مریم کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس پر مریم بہت حیران ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتی کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، جبکہ سیحان بتاتا ہے کہ وہ ایسا کر چکی ہے اور اب میری باری ہے بدلہ لینے کی، جس پر مریم کہتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو کہ وہ لڑکی پاگل ہے تو تم تو پاگل نہ بنو، سیحان بدلہ لے کر تمہیں آخر کیا حاصل ہوگا، جبکہ سیحان کہتا ہے تھوڑی بہت سزا تو بنتی ہے، جس میں مریم پوچھتی ہے کہ پھر کیا سزا دو گے اسے، تو سیحان بتا دیتا ہے کہ 2-3 گاڑیاں اس کے پیچھے لگاؤں گا، اسے ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا تاکہ اسے اندازہ ہو، اور جب سیحان گاڑیاں سچ میں ایلف کے پیچھے لگواتا ہے تو ایلف کو شاید آلریڈی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں سیحان نے ہی میرے پیچھے لگوائی ہیں۔ وہ ان گنڈوں سے نہ ڈرتی ہے نہ ہی گھبراتی ہے، بلکہ انہیں للکارتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے میرا کوئی نقصان کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں سیدھی تمہارے باس کے باپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے۔ اب جناب وہ گنڈے جب سیحان کو بتائیں گے کہ سر آپ نے جس لڑکی کو ڈرانے کا کہا تھا وہ تو ڈر ہی نہیں رہی، الٹا ہمیں دھمکی دے رہی ہے، یہاں پر سیحان ایلف سے سچ میں امپریس ہوگا کہ لڑکی ہو کر بھی وہ کتنی نڈر ہے۔ اور جناب ایلف جب گھر جا کے مریم کو بتائے گی کہ کس طرح آج 2-3 گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی تھیں اور اسے پورا یقین ہے کہ یہ اسی لڑکے نے لگائی ہوں گی اس کے پیچھے جس نے ایلف کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی، تو ہوپ فلی یہاں فائنلی مریم کو پتہ چل جائے گا کہ سیحان جس لڑکی کی باتیں مریم کے ساتھ کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مریم کی اپنی بیٹی ایلف ہے، اور اگر ابھی بھی مریم کو یہ بات پتہ نہیں چلتی تو پھر تو اس ڈرامے کی سٹوری بھئی سمجھ سے باہر ہے۔ تو ناظرین آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمراہی ڈرامے کی سٹوری انٹرسٹنگ لگ رہی ہے یا نہیں۔